اچھا آپ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ بیانات ہوتے ہیں آپ کے، تو ہر ایک شخص کا کوئی مصنف خاص ہوتا ہے جسے وہ بڑے شوق سے پڑھتا ہے کہ میں ان کے نکات پڑھوں، ان کے کتابیں پڑھوں، تو آپ کن کو زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں اور آپ بیان تیار کس طرح کرتے ہیں؟ اور نوجوان جو ہمارے ہیں بیانات کرتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں کہ جب وہ بیان تیار کریں تو کن کن چیزوں کا خیال رکھیں اور کس نیت سے وہ بیانات تیار کریں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر نا پروموٹنگ نہیں ہونی چاہیے، بے میں شک مشہور ہو جاؤں، میں یہ ہو جاؤں، کیوں؟ یہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے۔ بالکل ایسا سب سے پہلے یہ ہو میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اخلاص، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب اخلاص ہوتا ہے نا تو جو آپ کی خواہشات ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ ویسے ہی عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے بالکل نا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی موضوع پہ گفتگو تیار کرنے لگے نا، کسی موضوع پہ، تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کے اندر امت مسلمہ کا درد ہو، ٹھیک ہے ماشاء اللہ نا؟ آپ میں درد ہی نہیں ہے، صرف آپ نے جناب والا اوپر سے دے کے پڑھنا ہے، جا کے سنا دینا ہے، تو وہ ایک سمجھ لیں کہ وہ چیز نہیں لوگوں تک پہنچ پائے گی۔ جس طرح اقبال نے کہا تھا نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر واہ رکھتی ماشاء ہے، اللہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ماشاء تو جو دل سے بات نکلتا ہے، اب دل سے کب نکلتی ہے؟ جب آپ کے اندر درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ درد دل جو ہے نا یہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ مجھے ماشاء کئی نوجوانوں نے جو اپنے خطباء ہیں کہ جناب کیسے آپ تیار کرتے ہیں یہ وہ، میں نے ان سب سے پہلی چیز کہی، میں نے کہا آپ اللہ تعالیٰ سے نا درد دل مانگے ہیں، ماشاء ٹھیک ہے نا؟ اور میں یقین بات بتاؤں، آپ درد دل کے ساتھ گفتگو کرو، وہ مسلک کے لوگ جن کا آپ والا مسلک نہیں ہے، ایون کہ مجھے دوسرے مسالک کے بھی نوجوان ملے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں یار آپ ٹو دا پوائنٹ بات، میں کوئی تعریف نہیں کر رہا، ویسے ایک میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار جب آپ درد دل کے ساتھ کوئی بات بیان، اسی طرح دیکھیں ہمیشہ بات یاد رکھیے گا، جو بندہ دین کے لیے کام کر رہا ہو نا، اپنی شخصیت کی آپ نفی کر کے اس کی تعریف ضرور کیا کریں۔ مثال کے طور پہ جس طرح ہمارا آغاز ہوا، اسی طرح قبلہ پیر اجمل قادری صاحب ماشاء اللہ دامن ماشاء برکاتہم القدسیہ کا ماشاء آغاز ہوا، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ تو وہ بھی پیچھے سے کوئی اتنے لینڈ لارڈ نہیں تھے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل لیکن دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، کیونکہ درد الحمدللہ دل ہر دوسرا الحمدللہ تیسرا سٹیٹس ان کا ہوگا۔ الحمدللہ اسی طرح بالکل اپنے رضا ثاقب مصطفی صاحب ہیں، ماشاء اللہ ٹھیک ہے نا؟ ان کو بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی، کیونکہ درد دل تھا، بالکل ٹھیک ہے نا؟ ایسا تو ہی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ اسی طرح حاجی عبدالبی بطاری صاحب کو آپ ماشاء دیکھ اللہ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا میں ماشاء عزت دی اللہ ہے، وہ تو بالکل ہر دوسرے دن، چوتھے پانچویں دن دوسرے ممالک کی ماشاء طرف اللہ گئے ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف یہ ہے کہ درد دل، باقی رہی بات آپ کتابیں تو وہی ہیں، بالکل باتیں تو وہی ہیں بھائی بالکل جان، نہ قرآن چینج ہو سکتا ہے، نہ بالکل پاک کے فرامین چینج ہو سکتے ہیں، سمجھ یہی بات کی ہے، باتیں وہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درد دل مانگو۔ جب درد دل کے ساتھ یہ ہوگا نا کہ یار میں نے کسی کو سمجھانا ہے، کسی کی اصلاح ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے۔ اور سب سے پہلے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ نے اگر کسی کی کاپی کی ہو، کسی سے متاثر ہوئے ہو، اور دوسرے جو ہمارے بیانات کرنے والے بھائی ہیں تو کیا وہ بھی کسی کی کاپی کر سکتے ہیں؟ نہیں، کاپی کرنے میں تو نہیں ہے، اچھے کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، بالکل اس ٹھیک میں ہے تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ نا ادب کا لحاظ رکھیں نا، ٹھیک ہے ماشاء کہ اللہ نہیں ہے؟ تو یہ ہے کہ میں نے جب گفتگو کا آغاز کیا نا، تو میں چونکہ اپنے استادوں کو دیکھتا تھا، کریم امتیاز القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، تو میرا شروع سے انداز جو ہے نا وہ ان والا تھا، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ چیز دیکھی کہ جب بندہ آغاز کرتا ہے نا تو آہستہ آہستہ اس کے مزاج میں نا تحمل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ سمجھ لیتا ہے کہ یار بات کیسے سمجھانی ہے، کیسے بتانی ہے، تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ہوتا ہے۔ تو باقی اگر آپ کسی کو کاپی کرتے ہو، بہت سارے لوگوں کو کرتے ہیں، جی جی تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو کاپی بھی کرنا ہے نا تو اس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے، کاپی ہی ہوتی ہے، جی جی اصل ہی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی لیکن محنت جو ہے نا وہ درکار ہوتی ہے۔